العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد. عزیز طلبہ کرام، مصنف رحمۃ اللہ علیہ نکاح کے احکامات بیان کر رہے ہیں. اسی سلسلے میں آگے چند ایسے احکامات ہیں جن میں زوجین اگر کافر ہوں اور ان میں سے کوئی ایک یا دونوں مسلمان ہو جائیں تو ان کا کیا حکم ہوگا؟ آیا نکاح پر برقرار رہیں گے یا نکاح فسخ ہوگا؟ اسی طریقے سے دارالحرب میں رہ کر اگر کافر ہے میاں بیوی اور اسلام قبول کر کے دارالاسلام میں داخل ہو جائیں تو ان کے نکاح کا کیا حکم ہے وغیرہ. لہذا مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں وَإِذَا أَسْلَمَتِ الْمَرْأَةُ وَزَوْجُهَا كَافِرٌ عَرَضَ عَلَيْهِ الْقَاضِي الْإِسْلَامَ فَإِنْ أَسْلَمَ فَهِيَ امْرَأَتُهُ وَإِنْ أَبَى فَرَّقَ بَيْنَهُمَا. وَإِذَا أَسْلَمَتِ الْمَرْأَةُ وَزَوْجُهَا كَافِرٌ، اور جب عورت نے اسلام قبول کر لیا اور اس کا شوہر کافر ہو، عرض علیہ القاضی الاسلام، تو قاضی اس پر اسلام کو پیش کرے گا. فَإِنْ أَسْلَمَ فَهِيَ امْرَأَتُهُ وَإِنْ أَبَى فَرَّقَ بَيْنَهُمَا. اب اگر قاضی کے پیش کردہ اسلام کو شوہر نے قبول کر لیا تو یہ اس کی بیوی رہے گی، اور اگر اس نے انکار کر دیا اسلام قبول کرنے سے تو اب قاضی ان دونوں کے درمیان تفریق کر دے گا. وَكَانَ ذَلِكَ طَلَاقًا بَائِنًا عِنْدَ أَبِي حَنِیفَةَ وَمُحَمَّدٍ رحمہم اللہ، اور یہ فرقت ان دونوں کے درمیان طلاق بائن ہوگی امام ابو حنیفہ اور امام محمد رحمہم اللہ کے نزدیک. وقال ابو یوسف رحمہ اللہ لیس بطلاق، اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ یہ طلاق نہیں ہوگی، صرف فرقت کہلائے گی. وَإِنْ أَسْلَمَ الزَّوْجُ، اور اگر ایسا ہو کہ شوہر نے اسلام قبول کر لیا، وَتَحْتَهُ مَجُوسِيَّةٌ، اور اس کے نکاح میں مجوسیہ عورت ہو، عرض علیہا الاسلام، تو قاضی اس پر اسلام کو پیش کرے گا. فَإِنْ أَسْلَمَتْ فَهِيَ امْرَأَتُهُ، اب اگر اس نے اسلام قبول کر لیا تو یہ اس کی بیوی رہے گی. وَإِنْ أَبَتْ، اور اگر اس نے انکار کر دی، فَرَّقَ الْقَاضِي بَيْنَهُمَا، تو قاضی ان دونوں کے درمیان تفریق کر دے گا. وَلَمْ تَكُنِ الْفُرْقَةُ طَلَاقًا، اور یہ فرقت طلاق نہیں کہلائے گی. فَإِنْ كَانَ قَدْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا كَمَالُ الْمَهْرِ، اب اگر ان دونوں کے درمیان یہ جو فرقت ہوئی ہے اگر قبل الدخول پائی گئی، اگر دخول کے بعد پائی گئی، فلاحا کمال المہر، تو عورت پورے مہر کی حقدار ہوگی. وَإِن لَّمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا، اور اگر دخول کرنے سے پہلے پائی گئی، فلا مہر لہا، تو عورت مہر کی حقدار نہیں ہوگی. عزیز طلبہ کرام اور سامعین، یہاں مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بیان کیا ہے کہ میاں بیوی
دونوں کافر ہیں، مجوسی ہیں، وثنی ہیں یا اور کوئی مذہب کے ہیں، یہ یاد رہے کہ وہ کتابی نہیں ہیں، غیر کتابی ہیں، پھر ان دونوں میں سے کوئی ایک اسلام قبول کر لے تو اس کا کیا حکم ہے؟ یہ دیکھیے، یہ کہا کہ اگر عورت نے اسلام قبول کی اور اس کا شوہر کافر ہو تو اسلام قبول کرتے ہی فوراً دونوں کے درمیان طلاق یا فرقت واقع نہیں ہوگی، بلکہ یہ معاملہ قاضی کی عدالت میں پہنچے گا۔ قاضی دونوں کو طلب کرے گا اپنی عدالت میں اور اس کے شوہر پر اسلام پیش کرے گا، اسلام کی دعوت دے گا۔ اب اگر اس نے اسلام قبول کر لیا تب تو بہتر ہے، اور یہ دونوں اپنے نکاح پر باقی رہیں گے، اس لیے کہا یہ اس کی بیوی رہے گی۔ اور اگر اس نے انکار کر دیا کہ اسلام قبول نہیں کرے گا، انکار کر دیا، تو اب قاضی ان دونوں کے درمیان تفریق کر دے گا۔ یہ کہے گا کہ تیرے اسلام قبول نہ کرنے کی وجہ سے میں نے تم دونوں کے درمیان فرقت کر دی، لہذا یہ فرقت جو پائی گئی ان دونوں کے درمیان قاضی کے فیصلے اور حکم سے، تو یہ امام ابو حنیفہ اور امام محمد رحمہم اللہ کے نزدیک طلاق بائن کا درجہ رکھے گی، اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے کہا کہ طلاق بائن کا درجہ نہیں رکھے گی، بلکہ طلاق کا بھی درجہ نہیں رکھے گی، بلکہ صرف فرقت ہی کہا جائے گا۔ ہاں، فرقت بائنہ کہلائے گی۔ یہی قول امام شافعی کا بھی ہے کہ ان دونوں کے درمیان فرقت بائنہ کہلائے گی۔ اور اگر ایسا ہوا کہ شوہر نے اسلام قبول کر لیا تو اب ان دونوں کا معاملہ عدالت میں پہنچا اور قاضی نے شوہر کو اور اس کی بیوی کو عدالت میں طلب کیا، تب قاضی اس کی بیوی پر اسلام پیش کرے گا، اسلام کی دعوت دے گا۔ اب اگر اس نے اسلام قبول کر لی تب تو فبیہا، یہ اس کی بیوی رہے گی، دونوں اپنے نکاح پر باقی رہیں گے جیسا کہ اوپر کہا گیا۔ اور اگر اس نے اسلام قبول کرنے سے انکار کر دی تو اب قاضی ان دونوں کے درمیان تفریق کر دے گا، اور یہ فرقت طلاق کا درجہ نہیں رکھے گی، بلکہ فرقت بائنہ کہلائے گی بالاتفاق۔ اب یہ دیکھیے کہ اول مسئلے میں عورت کے اسلام قبول کرنے اور شوہر کے اسلام سے انکار کرنے کی صورت میں کہا گیا تھا کہ قاضی کا ان دونوں کے درمیان تفریق کر دینا طرفین کے نزدیک طلاق بائن کا درجہ رکھے گی، اور دوسرے مسئلے میں عورت کا اسلام قبول کرنے سے انکار کرنا جبکہ شوہر نے اسلام قبول کر لیا،
تو عورت کے اسلام قبول کرنے سے انکار کرنے کی وجہ سے قاضی نے ان دونوں کے درمیان تفریق کر دیا، تو کہا کہ یہ طلاق کا درجہ نہیں رکھے گا بلکہ فرقت کہلائے گا۔ وجہ فرق یہ ہے کہ طلاق کا مختار شوہر ہے اور محل بیوی ہے، اسی لیے اول مسئلے میں جو تھا کہ شوہر نے اسلام قبول کرنے سے انکار کیا، تو اس کا انکار کرنا یہ فرقت کا سبب جو ہے تو شوہر بنا ہے نہ کہ بیوی، اس لیے کہ ہمارے احناف کے نزدیک اسلام قبول کرنا یہ جو ہے تو نکاح کے بطلان کا سبب نہیں ہے بلکہ محافظ ہے۔ اسی لیے عورت نے اسلام قبول کر لی اور شوہر نے انکار کیا، تو شوہر کے انکار کرنے کی وجہ سے فرقت کرنا پڑی، تو سبب فرقت جو ہے تو شوہر بنا ہے۔ اسی لیے کہا گیا کہ اب جو تفریق ہوئی تو شوہر کی طرف سے تفریق کرنا پائی گئی، گویا کہ کیونکہ قاضی شوہر کا نائب ہو گیا، اس لیے یہ فرقت جو ہے تو جب نیابت کی صورت پائی گئی تو گویا کہ شوہر نے تفریق کی ہے، اس لیے یہ طلاق بائن کا درجہ رکھے گی۔ اور دوسرے مسئلے میں شوہر نے اسلام قبول کیا اور عورت نے اسلام قبول کرنے سے انکار کر دی تھی، تو یہاں بیوی کے انکار کرنے سے جو فرقت کی گئی دونوں کے درمیان، تو فرقت کرنے کا سبب عورت بنی ہے نہ کہ مرد، اور عورت طلاق دینے کا مجاز اور مختار نہیں ہوتی، اس لیے قاضی نے ان دونوں کے درمیان جب تفریق کر دی تو یہ طلاق نہیں کہلائے گا بلکہ فرقت کرنا کہلائے گا، اس لیے یہ فرقت بائنہ کہلائے گی۔ اب رہا یہ کہ اس فرقت کے بعد بیوی مہر کی حقدار ہوگی یا نہیں، تو اس کا مسئلہ یہ ہے کہ فَإِن كَانَ قَدْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا كَمَالُ الْمَالِ، اگر شوہر نے اسلام قبول کرنے سے پہلے جب یہ دونوں کافر تھے تو نکاح ہو گیا تھا نا، تو اس صورت میں اگر شوہر نے دخول کر لیا ہو اس کے بعد اسلام قبول کیا، اب دخول کر لیا چاہے پہلی مرتبہ دخول کرنے کے بعد اسلام قبول کیا ہو یا مدت دراز کے بعد اسلام قبول کیا ہو، تو عورت کمال مہر کی حقدار ہوگی۔ اور اگر ایسا ہوا کہ دخول کرنے سے پہلے ہی اسلام قبول کر لیا ہو دونوں میں سے کوئی ایک بھی، تو عورت مہر کی حقدار نہیں ہوگی۔ خیر، آگے مصنف علیہ رحمہ فرماتے ہیں وَإِذَا أَسْلَمَتِ الْمَرْأَةُ، ٹھیک، ایک بات باقی رہ گئی کہ یہاں تو مسئلے میں دونوں میں سے کسی ایک کے اسلام قبول کرنے کو کہا گیا کہ الگ بیان کیا گیا، لیکن اگر ایسا ہوا کہ دونوں میاں بیوی نے ایک ساتھ اسلام قبول کیا تو پھر حکم یہ ہوگا کہ دونوں اپنے نکاح پر باقی رہیں گے، جیسے کہ یکے بعد دیگرے دونوں اسلام قبول کر لیتے ہیں قاضی کی پیشکش کے بعد، تو دونوں اپنے نکاح پر باقی تھے،
تو یہاں تو بدرج اولا باقی رہیں گے جبکہ دونوں نے ایک ساتھ اسلام قبول کیا ہو۔ آگے مصنف فرماتے ہیں وَإِذَا أَسْلَمَتِ الْمَرْأَةُ فِي دَارِ الْحَرْبِ لَمْ تَقَعِ الْفُرْقَةُ عَلَيْهَا، اور جب عورت نے اسلام قبول کر لی دار الحرب میں تو ان دونوں کے تو اس پر فرقت واقع نہیں ہوگی، حتیٰ تحیض ثلاث حیض، یہاں تک کہ وہ 3 حیض گزار لے۔ فَإِذَا حَاضَتْ بَانَتْ مِنْ زَوْجِهَا، ہاں جب وہ حیض تینوں گزار لے تو اپنے شوہر سے بائنہ یعنی جدا ہو جائے گی۔ وَإِذَا أَسْلَمَتِ الْمَرْأَةُ فِي دَارِ الْحَرْبِ، اس مسئلے میں اور پیچھے کے مسئلے میں تھوڑا سا فرق ہے۔ پیچھے کے مسئلے میں جو ہے تو دار الاسلام کے اندر کے رہ کر کا واقعہ گویا کہ پیش آیا، اور اس عبارت میں دار الحرب میں رہ کر کے واقعہ پیش آ رہا ہے، اس کو بیان کرنا چاہتے ہیں کہ دار الحرب میں رہ کر اگر جو ہے تو عورت نے اسلام قبول کی اور شوہر نے اسلام قبول نہیں کیا تو ان دونوں کے درمیان فرقت واقع نہیں ہوگی جب تک کہ وہ 3 حیض گزار نہ لے۔ ہاں جب 3 حیض گزار لے تو ان دونوں کے درمیان فرقت واقع ہو جائے گی، کیونکہ یہاں قاضی کی عدالت میں جانا اور اسلام اس پر پیش کرنا متعذر ہے۔ قاضی جو ہے تو اسلامی حکومت میں ہوتا ہے، دار الحرب میں نہیں ہوتا۔ آگے فرمایا وَإِذَا أَسْلَمَ زَوْجُ الْكِتَابِيَّةِ فَهُمَا عَلَى نِكَاحِهِمَا، اور جب کتابیہ کے شوہر نے اسلام قبول کر لیا تو وہ دونوں اپنے نکاح پر باقی رہیں گے۔ اہل کتاب ہے یہود و نصارہ، ان میں سے جوڑے میں سے میاں بیوی میں سے اگر شوہر نے اسلام قبول کر لیا ہے اور بیوی کتابیہ ہے تو یہ دونوں اپنے نکاح پر باقی رہیں گے، کیونکہ جب اسلام میں ابتداءً ایک مسلمان کے لیے کسی کتابیہ عورت سے نکاح کرنا جائز ہے تو بقاءً بھی ان کا نکاح صحیح ہوگا اور باقی رہے گا، نافذ رہے گا۔ اور یہ بقاءً کا مسئلہ ہے کہ جیسے دو میاں بیوی دونوں جو تو کتابی ہیں اور شوہر نے اسلام قبول کر لیا تو مسلمان ہو گیا، اور مسلمان کے لیے جو ہے تو کتابیہ سے نکاح کرنا جائز ہے، اس لیے اس کے مسلمان ہو جانے کے بعد اس کی کتابیہ بیوی اس کی بیوی ہی رہے گی۔ ہاں اس کا برعکس اگر ہے کہ بیوی نے اسلام قبول کی اور شوہر نے اسلام قبول نہیں کیا تو قاضی ان دونوں کے درمیان اسلام پیش کرنے کی صورت میں اگر شوہر انکار کر دے تو قاضی ان دونوں کے درمیان تفریق کر دے گا، اور اس کا تفریق کرنے کا حکم بھی وہی ہوگا جو اوپر بیان کیا گیا۔ السلام علیکم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله۔